تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ اگر حسان صاحب نے پیسہ سنبھال لیا ہو، پیسہ اگر سنبھال لیا ہو تو میں خالص نعت پاک کا ایک دو شعر پڑھنے کی کوشش کروں۔ پڑھوں نعت پاک؟ سبحان اللہ کہیے گا؟ ہاں۔ میں نقیب محمد فیضان صاحب بھی بہت جوش و جذبات کے ساتھ شاہ نواز حسان صاحب کا دست و بازو بن کر بڑی محنت کر رہے تھے، اللہ ان کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے۔ میں ایک مطلب پڑھ رہا ہوں خالص نعت پاک کا۔ کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچہ کا رنگ۔ نعتیہ شاعری سنیے اور پھر ترنم سننا ہے تو میرے بعد حسان شاہ نواز حسان آئیں گے، میرے بہت پیارے ہیں، میرے چہیتے ہیں وہ۔ میں مطلب پڑھتا ہوں کہ کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچہ کا رنگ۔ دوسرا مصرع یاد دلانا ہوگا آپ کو، تبھی میں پڑھ پاؤں گا۔ میں آدمی دیکھ کر کبھی تقریر نہیں کرتا، میں بریلی کے اسٹیج پر بھی بولتا ہوں اور گاؤں کے میلاد میں بھی بولنے جاتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ سننے والے 5 ہی رہیں مگر زندہ رہیں۔ وہ بھی تو میں یوپی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ دنیا میں یہ مسئلہ مشہور ہے فیضان صاحب کہ پتھر کی کوک سے گھاس کا نکالنا آسان ہے مگر بنگال والوں سے اردو بلوانا آسان نہیں ہے۔ اور آپ تو اہل زبان ہیں، یوپی والے ہیں، آپ کے ہاں کی تو بلی بھی اردو بولتی۔ ہاں، گھر کے اندر چوکھٹ پر روٹی لے کے بیٹھیے تو بلی دروازے کے باہر مؤدب دو زانو بیٹھ کر اردو میں بولتی ہے میں آؤں۔ اگر آپ لوگ بھی اردو نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سبحان اللہ سمجھے؟ اس لیے میں خالص اردو میں نعت پاک کے اشعار سنا رہا ہوں کہ کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچہ کا رنگ۔ ایک رنگ جمائیے، سبحان اللہ کہیے۔ کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچہ کا رنگ، جس کی نظروں میں بسا ہو گنبد خضرا کا رنگ، جس کی نظروں میں بسا ہو گنبد خضرا کا رنگ۔ قیامت آنے والی ہے کیا؟ ہم مولویوں کو پیسہ کون دیتا ہے؟ چلیے ایک اور حسن مطلع میں اپنے علماء کو گواہ بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہ بطحا کا رنگ، دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہ بطحا کا رنگ، آنکھ ما زاغل بصر ہے والضحا چہرہ کا رنگ، آنکھ ما زاغل بصر ہے والضحا چہرہ کا رنگ۔ اور ایک مطلع اور سن لیے، یاد آ گیا۔ کس قدر ہوگا حسین ان کے رخ زیبا کا رنگ، کس قدر ہوگا حسین ان کے رخ زیبا کا رنگ، ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر طلبہ کا رنگ، ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر طلبہ کا رنگ۔ اور ایک مطلع اور یاد آیا کہ کعبہ ہو یا کہ مینا، عرفات مزدلفہ کا رنگ، کعبہ ہو یا کہ مینا، عرفات مزدلفہ کا رنگ، سارے رنگوں سے الگ ہے گنبد خضرا کا رنگ، سارے رنگوں سے الگ ہے گنبد خضرا کا رنگ، سارے رنگوں سے الگ ہے گنبد خضرا کا رنگ۔ حضرات، عظمت بریلی، شان بریلی، وقار بریلی سب آپ نے شاہ نواز حسان صاحب سے سماعت کر لیا۔ اگر اجازت دیجئے تو 4 مصرع میں بھی پڑھنے کی کوشش کروں۔
ذرا سا میں عجیب و غریب آدمی ہوں، اس لیے عجیب و غریب چیز لے کے آتا ہوں۔ میں اپنے علماء کی توجہ چاہوں گا کہ منسوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں، دیکھیں فیضان صاحب، منسوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں، بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو، تیاری کر لیجئے سبحان اللہ کہنے کی، تیسرا چوتھا مصرع برداشت نہیں ہونے والا ہے۔ منسوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں، بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو، احمد رضا کے نام سے چلتی ہے ٹرینیں، اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عصمت والدین کانفرنس، حضرت علامہ سیف اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بریلی آنے اور جانے میں دیر مت کرنا، ہمت ہے تو بولیے ورنہ چپ رہیے۔ بریلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا، رضا کا جھنڈا اٹھانے میں دیر مت کرنا، اور جہاں بھی دشمن تاج الشریعہ مل جائے تماچا اس کو لگانے میں دیر مت کرنا، تماچا اس کو لگانے میں دیر مت کرنا۔ پھر ایک بار بابا سے بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود بالکرم والہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تھوڑی دیر مجھے اب سماتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ حسان صاحب سے آپ دور ہو جائیں یا میرے اس عزیز شاعر کا کوئی نقصان ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا، بس تھوڑی دیر مجھے آپ برداشت کریں۔ ہم لوگوں کی بھی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، سمجھے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ چھانٹ دیجئے، یہ الگ بات ہے کہ نکال کے پھینک دیجئے، مگر باورچی سے جب بریانی بنوائیے گا نا تو اس مسالے میں ایک مسالے کا نام ہے تیز پات، مست ہے ایک دم، بریانی کا ذائقہ لینا ہے تو تیز پات ڈالنا ہوگا، مگر تیز پات کی حیثیت کتنی ہے کہ ڈال کر اس کی خوشبو سے اپنے کھانوں کو سجا لو، اور جب کھانے کی باری آئے تو چاٹ کر اس کو دسترخوان پر ایک کنارے لگا۔ وہی حال اس دور میں ہم لوگوں کا ہو گیا ہے، تیز پات سے زیادہ حیثیت عوام ہم لوگوں کو دے نہیں رہی، مگر یاد رکھیے گا ہم علماء اہل سنت والجماعت قوم کے لیے تیز پات نہیں ہے، قوم کے لیے نمک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دال بھی کھاؤ گے تو بغیر اپنے علماء کے کرم کے نہیں کھا سکتے، اس لیے چند جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نہایت ہی ہوش اور ہوش سے سنیے۔ ہمارا نبی لاجواب، سبحان اللہ بولیے۔ میں جانتا ہوں اس کو کیسے تقریر کرنا ہے، آج سے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، بہت دنوں سے تقریر کر رہا ہوں، 40 برس ہو گئے مجھ کو تقریر کرتے ہوئے، 40واں ہو رہا ہے ہمارا۔ مجھ کو معلوم ہے آپ سے مجھ کو کیسے خطاب کرنا ہے۔ ہمارا نبی لاجواب، بولیے بولیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ بولیے، اور یا رسول اللہ اب نہیں بولیے گا تو کب بولیے؟ یہ ہماری آئی ڈی ہے، آئی ڈی ہماری پہچان ہے، پہچان ہماری پہچان ہے یا رسول اللہ۔ جنگ بدر کے موقع پر جب جنگ شروع ہوئی تو اچانک گھبرا کر حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بولا کیا؟ بولا ہمارے 2-4 بھائی ہیں جنہوں نے لوہے کی ٹوپی پہن لی ہے دشمنوں کی تلوار سے بچنے کے لیے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ لوہے کی ٹوپی پہننے کے بعد ان کا چہرہ اس کے بھیتر چھپ گیا، جب جنگ شباب پر ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس ٹوپی کے بھیتر کون ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی ہماری تلوار سے مارا جائے۔
اس لیے یا رسول اللہ ایک آئی ڈی دی جائے تاکہ ہم اس کو استعمال کریں اور ہم اپنوں کی تلوار سے بچیں۔ تو میرے نبی نے 1 سیکنڈ میں ایک آئی ڈی دیا، ابو بکر ہر صحابی میں اعلان کر دو کہ یہ تلوار چلاتے رہیں اور اللہ اکبر کہتے رہیں، تلوار چلاتے رہیں اور بولیے گا تب نہ آگے بڑھوں گا، تلوار چلاتے رہیں اور اللہ اکبر کہتے رہیں۔ اب تاریخ اسلام اٹھائیے، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جتنی جنگیں لڑی گئی، ہر جنگ میں مسلمانوں کا یہی طریقہ کار رہا، تلوار چلاتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہے، اس لیے کہ مسلمان اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں مگر کافر نہیں کہہ سکتا تھا اس لفظ کو، اس لیے یہی آئی ڈی کام کرتی رہی۔ مگر نبی کے وصال ظاہر کے بعد اچانک مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی جب وہ راہ مستقیم پر نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا اور حضرت خالد ابن ولید کو کمانڈر ان چیف بنا کر ان منکرین زکوٰۃ کے گروہ کے خلاف جنگ کی اجازت دے دی۔ میدان جنگ میں حضرت خالد ابن ولید نے ایک دم وصول اور ضابطے کے مطابق آئی ڈی کا استعمال کیا اور تلوار چلا کر کہا اللہ اکبر۔ تو آج پہلی بار دشمنوں نے بھی اللہ اکبر کہا تھا، تو حضرت خالد ابن ولید نے ہاتھ اٹھا کر جنگ بند کر دیا، آئی ڈی لیک ہو گئی ہے، اس لیے کہ آج مقابلے پر ہمارا بھائی ہے جو ہم سے کٹ کر آگے آیا ہے، ہماری قوم کی عادتوں کا جاننے والا ہے جو ہم سے الگ ہٹ کر آیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں مسئلہ گیا تو دنیا کا پہلا مفتی نے سیکنڈوں میں جواب دیا کہ اے ولید کے بیٹے خالد، آج سے آئی ڈی میں اضافہ کر لو، اللہ اکبر کے ساتھ یا رسول اللہ کا بھی نعرہ لگاؤ، سب بول سکتا ہے مگر دشمن مصطفیٰ نہیں بول سکتا۔ اس لیے بول دیجئے یا رسول اللہ، ارے ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے نا محبت سے، یا رسول اللہ بول دیجئے۔ ہاں وہ نوجوان جو بہت زیادہ پیسے دے رہے تھے، اللہ اور ان کو برکتیں دے، میں پیسے کے لیے نہیں سننے کے لیے ان کو بلا رہا ہوں، وہ غلط فہمی کے شکار نہ ہو کہ میں بھی ان سے لینے کے لیے بلا رہا ہوں، ان کو سننے کے لیے بلا رہا ہوں کہ وہ بھی سنیں کہ زندگی جس کو کہتے ہیں پیار میں بھی بیان کروں گا، مگر پہلے میں اپنے نبی کی عظمتوں کا گن گاڑوں، پھر میں اپنے والدین اور عظمت والدین کی بات میں کروں گا۔ بس ذرا سا دھیرے دھیرے آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے چلیے گا۔ یاد رکھیے ہم لوگ سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں اصال ثواب بھی ہے، ہمارے ہاں درود مصطفیٰ بھی ہے، ہمارے ہاں عشق اولیاء کرام بھی ہے، عشق انبیاء کرام بھی ہے، ساری نعمتیں ہمارے ہاں، بس چند لمحوں کی توجہ دیجیے آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت جلد آپ کے قریب چلا جاؤں گا، گھڑی دیکھ لیجئے نا، 15 منٹ مجھے سنبھالیے، میں 45 منٹ آپ کو سنبھال لے جاؤں گا، اطمینان کے ساتھ میں آپ کو سنبھال لے جاؤں گا 45 منٹ، مجھ کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے رسول جو دے اسے لے لو، میرے رسول جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ اب آؤ نوجوانوں اور جلسہ کرنے والوں، میں آپ کے ذہنوں کے قریب جا رہا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کے پیارے حبیب ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت کے ساتھ میرے رسول محو گفتگو ہے، سراپا محو گفتگو ہے میرے پیغمبر۔ چل بابو ذرا تیزی سے بڑھنا آگے۔ سراپا محو گفتگو ہے میرے پیغمبر، گفتگو کرتے کرتے اچانک میرے نبی کے گردنیں مبارکہ ذرا سی لمبی ہوئی، سر کو ذرا سا بلند کر کے مسجد نبوی کے باہر دیکھا ہے۔ ذرا سی توجہ دینا اور دل سے میری گفتگو سننا۔ میرے نبی اچانک چہرے پر تبسم لاتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر پھر ایک بار غور سے باہر دیکھتے ہیں، اپنے کاندھے سے اپنی نوری چادر اتاری ہے۔ یاد رکھو یہ وہ نوری چادر ہے کہ جب یہ کاندھے پر ہوتی ہے تو پروردگار قرآن پاک کی آیتوں کا نزول فرماتا ہے، اور طٰہٰ اور یاسین میرے نبی کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس نوری چادر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا کئی گھنٹوں تک، تو ان کو مکہ میں مدینہ میں بارش کے آثار نظر آ گئے اور بارش برستی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نوری چادر کو میرے نبی نے کاندھے سے اتارا، اتارنے کے بعد زمین کو اس چادر سے صاف کیا ہے، پھر
چادر کو جھاڑ کر زمین پہ چادر بچھا کر اس چادر کو سیدھی کیا ہے. ہاتھ باندھ کر میرے نبی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں. اچانک اپنی ماں نہیں, دودھ پلانے والی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہے. نبی نے آگے بڑھ کر سلام کیا ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کا استقبال کیا ہے, اور میرے نبی نے اپنی ماں کی کلائی پکڑ کر جہاں پہ چادر رحمت بچھائی تھی اس چادر رحمت کے قریب لا کر کہتی ہے, ماں بیٹھ جائیے, میں نے یہ بستر بچھایا ہے. حضرت حلیمہ نے چادر کو پہچان لیا, یہ چادر تو میرے نبی کی نوری چادر ہے, یہ چادر تو دوش مصطفیٰ کی شان ہے, یہ چادر تو میرے نبی کی وہ نورانی کیفیت کو اجاگر کرنے والا کپڑا ہے کہ جس کی عظمتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کانپ گئی ہے اور چادر کا ایک کونا پکڑ کے اٹھایا ہے. میرے نبی نے کہا, ماں یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا, یا رسول اللہ, ایک امت کی محبت کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر کی چادر پر اپنے پاؤں کو رکھے. تو نبی نے کہا, ماں خاموش ہو جائیے, یہ نبی کی چادر امت کے لیے نہیں بچھائی گئی ہے, یہ بیٹے کا بچھونا ماں کے لیے بچھایا گیا ہے. یہ ہے میرے نبی کی نظروں ماں کی عزت, ماں کا بقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سا آواز کم کر دو. آواز تھوڑی کم کر دو. سبحان اللہ بول دیجئے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. ماں کی عظمت, ماں کا پیار کیا ہے میں بھی بتاؤں گا, لیکن ذرا سا تھوڑا سا انتظار کیجیے, تھوڑا سا انتظار. موت ہی تو ہے جو ہماری حقانیت کا اعلان کرے. میں اپنے بزرگ علماء کی توجہ چاہوں. ہماری تو ملاقات اگر پرائم منسٹر سے ہو جائے تو میں ان سے آگرہ کروں, اپیل کروں کہ پی ایم مہودے بہت قانون لا رہے ہیں, ایک نیا قانون بھی لائیے نا. بولا کیا؟ بولا اب آدھار کارڈ سے بھارتی ناگرک ہونے کا ثبوت مت مانگیں. اب اعلان کر دیجئے پارلیمنٹ میں قانون بنا کر کہ بھارت میں جس دھرم کا جو بھی رہتا ہے وہ اپنے دھرم کی کتاب سے ثابت کرے کہ وہ ہندوستانی ہے. نانی مر جائے گی, کوئی ثابت نہیں کرے. لیکن ایک مسلمان ہے, یہ تو علماء ہیں میاں, ہماری جماعت کا بچہ قرآن پڑھ کر بتائے گا کہ ہم ہندوستان ہیں. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ, بولیے. ہم زبردستی بولوائیں گے سبحان اللہ, اس لیے کہ ہم کو تو چند لوگوں کو لے کے چلنا ہے نا. بوگی تو کٹ گئی ٹرین کے انجن سے, اب جو بوگی کٹ گئی اس کو ہم تلاش کریں وہ جنگل میں گئی کہ کہاں گئی. جو سامنے انجن سے سٹی ہے انہی بوگیوں انہی لے کے. ہماری قوم کا فیضان صاحب بچہ قرآن پڑھ کر بتائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ 1400 برس کے بعد تم کہاں سے ہندوستان لاؤ گے قرآن میں؟ بولے ہے بہت پہلے سے ہے, تم کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کیا کہیں. بولا کہیں نہیں ہے. بولا ہے نا. بولا کہاں؟ بولا عظمت والدین کانفرنس میں میرا انتقال ہو گیا. حضرت حافظ مولانا اکمل صاحب, کیا ہے حافظ خورشید صاحب اور مفتی خورشید صاحب اور فیضان صاحب, یہ تمام لوگ, میں سب کا نام نہیں جان رہا ہوں, میری یہ کم نصیبی ہے مگر لوگ معاف کریں گے. یہ تمام علماء نے اعلان کیا, علیمی صاحب گئے, نماز جنازہ پڑھ لی گئی, لوگ کاندھے پہ اٹھائے, قبرستان لے گئے, قبر تیار. جیسے ہی میرے جنازے کو مٹی سے قبر سے لگایا, لکڑی پاٹی گئی اور فیضان صاحب نے کہا لوگوں مٹی دو, تو مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے لگا. منہا خلقناکم, ہم اسی بھارت کی مٹی سے پیدا ہوئے, وفیہا نعیدکم, اسی بھارت کی مٹی میں جا رہے ہیں, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, رشتہ ٹوٹ نہیں رہا ہے, قیامت تک کسی بھارت میں رہیں گے اور اٹھیں گے تو اپنے بھارت کی مٹی سے اٹھیں گے. بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو جہاں ہے اس کے وطن کی پہچان بنے. تو موت تو ہماری حقیقت ہے, اس لیے اس سے کیا لیا. اب تقریر سنیے, عظمت والدین کیا ہے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, ہم
اولیاء کرام نے کہ بھائی یزید کس وظیفہ کس نیکی عبادت نے تم کو اللہ کو ولی بنا دیا؟ تو حضرت بایزید بستامی رونے لگے، کہا مجھ کو میری عبادتوں نے ولایت کا درجہ نہیں دیا، مجھ کو میری ماں کی دعا نے ولایت کا درجہ دلا دیا۔ بولا کیسے؟ کڑاکے کی سردی تھی، عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر میری ماں نے کہا بیٹا پانی۔ جب میں پانی لے کر اپنی ماں کی بارگاہ میں گیا تو میری ماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں رات بھر پانی کا پیالہ لیے ماں کے پیر کے قریب کھڑا رہا۔ فجر کی اذان سن کر جب ماں کی آنکھ کھلی تو میری ماں نے کانپ کر کہا بیٹا کب سے تو کھڑا ہے؟ کہا ماں جب آپ سے آواز دی تھی تب سے کھڑا ہو۔ تب میری ماں نے اپنے آنچل میں ہاتھ چھپا کر اور یہ دعا کیا مولا اس سنہرے وقت میں یہ بندی دعا کرتی ہے کہ میرے بچے کو تو اپنا ولی بنا لے، تو اللہ نے مجھے اپنا ولی بنا دیا۔ سمجھتے نہیں؟ نئے آنچل کی ہوا لگ گئی تو پرانے آنچل کی خوشبو بھول گئے۔ ابے نئے آنچل میں پرفیوم کی مہک ہے، پرانا آنچل جو ماں کی ممتا کا ہے اس میں محبت کی خوشبو ہے۔ پرفیوم کی خوشبو ہوا میں اڑ جائے گی مگر محبت کی خوشبو قیامت تک برقرار رہے گی، قیامت تک برقرار رہے گی محبت کی۔ میرے نبی نے کیسے احترام کیا، کیسے احترام کا جذبہ دیا، کیسے ہم لوگوں کو اپنے ماں کے وقار کو سنبھالنے اور اپنے ماں کے وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع تھا۔ سنجیدگی کے ساتھ صرف ایک بات سن لیجئے 2 منٹ میں۔ میرے غوث ہیں، والدہ ماجدہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہی۔ میرے غوث نے کہا امی جان کیوں مسکرا رہی؟ کہا بیٹا کبھی کبھی تو اتنا ٹینشن دیتا تھا کہ آج یاد آنے کے بعد مسکرا دیتی۔ بولا کیسا ٹینشن؟ کہا جب تو بہت چھوٹا تھا میں تمہیں کلیجے پہ لے کے سوئی تھی، سردی کا زمانہ تھا، آنکھ کھلی تو تو غائب تھا، چاروں طرف ہاتھ پھیرا تو نہیں ملا۔ اچانک مجھ کو اپنے پیروں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں ڈر گئی کہ کوئی سانپ وغیرہ میرے تلوے کو چاٹ تو نہیں رہا ہے۔ میں نے جلدی سے لپک کے ہاتھ بڑھایا تو تیرا سر پکڑا گیا۔ اے بیٹا بول کیا کر رہا تھا تو؟ میرے غوث مسکرا کر کہتے ماں جب تیرے کلیجے پہ سر رکھ کر سویا نا تو مجھے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ دیکھتے ہیں کب تک آپ بولیے گا۔ جنت کی خوشبو آنے لگی۔ اب جب جنت کی خوشبو آئی تو میرے دل نے کہا عبد القادر ذرا جنت میں ٹہل لے، تو میں تو بے زبان تھا، بولتا تو دنیا میں انقلاب آ جاتا، اس لیے خاموشی کے ساتھ میں اتر کر تیرے تلووں کو چاٹنے لگا۔ جتنی دیر تک چاٹتا رہا مجھے جنت میں ٹہلنے کا مزہ ملتا رہا ہے۔ یہ ہے ماں کی یہ ہے عظمت بھائی۔ جی لگائیے ایک دم۔ اور میں اب آپ کے حوالے ہو رہا ہوں، پہلے اپنے نبی کی محبت دیکھیے، یا رسول اللہ کہیے۔ ہاں جب تک فیضان صاحب اشعار یاد کر رہے ہیں آپ مجھے دیکھیے اور میری گفتگو سنیے۔ آئی لو یو کہہ کے ماں باپ کو بلیک میل کرنے والوں، سوشل میڈیا اور فیس بک پر دل لگا کر مذہب کو اور خاندان کو ذلیل کرنے والے نوجوانوں، کہاں گئی تمہاری عقل؟ تم نے مطالبہ جہیز کر کے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ زنا سستا ہو گیا اور گھر گھر میں اس کے بگل بجنے لگے، لڑکیاں بھاگنے لگی۔ کاش تم نے نکاح کو سستا کیا ہوتا تو گناہ خود بخود مہنگا ہوگا اور کوئی اس کی طرف نظر نہ ڈالتا۔ کیسی زندگی ہمیں گزارنی ہے؟ محبت دیکھو محبت، مگر پہلے یا رسول اللہ بولو۔ سنیں شروع کریں تقریر، بولنا شروع کریں، سپورٹ کیجئے گا۔ آپ لوگ نہیں کر پائیے گا سپورٹ، اس لیے آنکھ کھول کے بول رہے ہیں ہم۔